اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد و صلات لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو لاریب اور بے عیب کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ کریم نے شہداء کی حیات کو بیان فرمایا اور شہداء کی حیات کو بیان فرماتے ہوئے دو مقام جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں تلاوت کیے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ. اللہ کریم ان آیات میں شہداء کی حیات کو بیان فرماتے ہیں. جو بھی سچا اور سچا مومن ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم مجھے شہادت والی موت عطا فرمائے. مرنا تو انسان نے ہے ہی ہے، موت تو بستر پر بھی آ جاتی ہے، موت تو کارخانے میں تہخانے میں بھی آ جاتی ہے، اور اسپتالوں کے اندر اذیت ناک تکالیف برداشت کرتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی جان اس کے سپرد کر دے. سورہ بقرہ کی جو آیت مقدسہ ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. مت کہو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں. کیا ہیں؟ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا. مگر اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہداء کی ارواح ان کے ابدان انصری سے پرواز کر جاتی ہیں اور انقطاع الروح عن الجسد کا عمل مارز وجود میں آتا ہے، تو پھر عزیز و اقارب غمگین ہوتے ہیں. ان کی تدفین بھی ہوتی ہے اور ان کی تکفین بھی ہوتی ہے. بچے ان کے یتیم کہلواتے ہیں، بیوییں ان کی بیوہ کہلواتی ہیں، جائیداد ان کی تقسیم ہوتی ہے، اور شہداء کی بیویاں بھی 4 مہینے 10 دن
عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں اور کر بھی لیتی ہیں۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ادھر یہ سارے حقائق بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہی ہیں کہ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ وہی ہوتے ہیں جو ایک میت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب غمگین ہو جاتے ہیں، تکفین ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے، جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بچے یتیم کہلواتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور۔ اچھا، اب اگلی بات ذرا، جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، کس کا؟ دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، جو زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زندگی کے متعلق مجھے بھی شعور ہے، آپ کو بھی شعور ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ خوشی اور غم والی زندگی ہے۔ یہاں کبھی خوشی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، اور کبھی یہاں غم ملتا ہے، تکلیفیں ملتی ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ بیماری والی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ مصائب والی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ محنت اور مشقت والی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ شادی اور بیاہ والی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ منی اور مزی اور ودی والی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ حیض و نفاس والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے متعلق مجھے اور آپ کو شعور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہداء زندہ ہیں، انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہاں جی، شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، اور جو زندگی دنیا کی میں اور آپ گزار رہی ہیں اس کا ہمیں کیا ہے؟ شعور ہے۔ تو پتہ یہ چلا شہداء زندہ ہے مگر ان کی زندگی دنیا والی نہیں ہے، کوئی اور زندگی ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شہداء زندہ ہیں مگر دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ اگر دنیا والی زندگی ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ زندہ ہوتے شہادت کے بعد تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا تو ہمیں شعور ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ وہ زندگی ہے جو دنیا والی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی ہے جس کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے۔ اب اس کا شعور ہمیں اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ بتا دے اور اللہ کا رسول بتا دے۔ سبحان اللہ۔ کون بتا دے؟ اللہ بتا دے اور اللہ کا رسول بتا دے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن مجید اپنے بعض حصے کی خود ہی تفصیل کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے، القرآن یفسرہ بعض بعضا۔ یہاں فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا، ولا تقولوا نہیں کہنا ان کو، بل احیاء بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ۔ مردہ نہیں کہنا مگر تمہیں شعور نہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہاں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہاں فرمایا کہنا نہیں ہے زبان سے، یہاں فرمایا گمان بھی نہیں کرنا۔ کیا؟ گمان بھی نہیں کرنا، دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہیں لانا کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء بلکہ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے کیسے زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ وہاں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
تمہیں شعور نہیں؟ اب یہاں اللہ خود ہی تھوڑا سا شعور دے رہا ہے، فرمایا عند ربہم، بل احیاء، زندہ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عند ربہم، کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، عند الاولاد نہیں، عند الزوجین نہیں، عند الوالدین نہیں، فی الدکان، فی المکان، فی المزار، زندہ نہیں ہے، عند ربہم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عند الاولاد نہیں، عند الوالدین نہیں، عند الاقربین نہیں، بلکہ عند ربہم۔ بولیے نا، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ، فی المزار نہیں، فی الدربار، ہاں، فی المکان، فی الدکان نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ شیطان نے برے مولوی اور برے پیروں کی طرف وحی کی۔ قرآن کہتا ہے نا، شیطان یوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے، انہیں دلائل سکھاتا ہے، انہیں دلائل سکھاتا ہے، شیطانی دلائل۔ دلائل بھی دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک دلائل ہوتے ہیں حق والے، ایک دلائل ہوتے ہیں باطل والے شیطانی، ایک دلائل ہوتے ہیں رحمانی قرآنی، اور ایک دلائل ہوتے ہیں شیطانی۔ جیسے اللہ پاک نے کہا تھا نا، بھئی کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ تو آگے سے شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے جو ہے پیدا کیا کس سے؟ خلقتنی من النار، مجھے پیدا کیا کس سے؟ آگ سے، اور اس کو پیدا کیا کس سے؟ آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے کیا ہے؟ افضل ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب وہ دلیل دے رہا ہے اللہ کے سامنے، مگر یہ دلیل کون سی ہے؟ بولیے نا، یہ دلیل کون سی ہے؟ شیطانی دلیل ہے، جو رحمان اور رحمانی دلیل کے مقابلے میں دلیل آئے، وہ دلیل شیطانی ہوتی ہے۔ وہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ قرآنی دلیل کے مقابلے میں جو دلیل دی جائے وہ شیطانی دلیل ہوتی ہے، وہ قرآنی اور رحمانی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ مولوی اٹھا، اس نے کہا، اور بھئی یہ قبر بھی تو عند ربہم ہے نا، اللہ سے کون سی چیز دور ہے؟ ہر چیز اللہ کے قریب ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہے، ہر چیز اللہ کے قریب ہے، تو قبر بھی تو عند ربہم ہے نا۔ لہذا اس دنیا والے گڑھے میں، اس دنیا والے گڑھے میں، اس قبر میں یہاں زندہ ہے، اور یہ قبر بھی تو عند ربہم ہے۔ دیکھیں لوگوں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عند ربہم کا لفظ، عندہ کا لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے نا، وہ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے؟ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مثال دیکھیے گا اللہ کے قرآن سے، سبحان اللہ۔ مثال کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے۔ یہ نہیں کہ بزرگوں نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فلاں کتاب کے اندر لکھ دیا، نانا بھائی نا، اللہ کے قرآن میں سے آیت کا نمبر 95، سورت کا نام سورہ نحل ہے، ذرا دیکھیے گا گھروں میں جا کر۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ثمن قلیل، تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے مت بیچو۔ او اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے ہو، لستو بربکم قالوا بلا، او جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے مومن بنے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو دنیاوی لالچ کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے مت بیچو۔ ہاں جی، فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم، فرمایا انما عند اللہ، پہلے ذکر ہوا کس کا جی؟ ثمن قلیلا، دنیا کے ثمن قلیل کا۔ فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم، اس دنیا کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ذرا توجہ کیجئے گا، آگے فرمایا ما عندکم ینفدو، ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، اے لوگوں جو تمہارے پاس ہے نا یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ جاؤ جلال، یہ کوٹھیے، یہ بنگلے، یہ کاروبار، یہ تمہارا بزنس، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا کرو فر، سنو ما عندکم ینفدو، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والے۔ یہاں بھی عند اللہ کا لفظ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے؟ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کو تو پتا تھا نا کہ یہ جو ہے نا ایسے 2 نمبر مولوی اور پیر آخری زمانے میں آنے ہیں جنہوں نے قرآن کی مانوی تعریف کرنی ہے، قرآن کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے آئندہ کا بھی جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپریشن کر دیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم ہے، 28واں پارہ، اس کی آخری سورت، اس کی آخر میں اللہ پاک کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اللہ پاک فرماتی ہیں میں واقعہ بیان کر رہا ہوں ایمان والوں کے لیے، کس کا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا، فرعون کی بیوی کا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اللہ، توجہ کیجئے گا، حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ کس پر ہے بیوی؟ کس کی؟ فرعون کی، فرعون کے گھر میں رہنے والی ملکہ، فرسٹ لیڈی، خاتون اول۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ ان اللہ یادی من یشاء،
بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتے، ہدایت دیتے۔ ہاں جی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا، بات مختصر کر رہا ہوں، کہ میں تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روکنے چلا ہوں، اللہ قادر ہے، اللہ نے تو توحید کا سورج میرے گھر میں طلوع کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی توحید کی بڑی پیروکار اور اللہ کی توحید کی خاطر جان دینے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ، مردوں میں بہت سارے کامل مرد گزرے ہیں، مردوں میں بہت سارے کامل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں 2 عورتیں کامل گزری ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عورتیں؟ 2 عورتیں کامل گزری ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک زوجہ فرعون حضرت آسیہ۔ فرمایا یہ 2 عورتیں کامل گزری ہے، فضیلت والی ہے، رتبے والی ہے، مرتبے والی ہے، مردوں میں بڑے کامل، مگر عورتوں میں یہ 2 کامل ہیں۔ اگلی بات بھی سنیے گا، کمال کر دیا محمد مصطفیٰ کی زبان نے، سبحان اللہ۔ میرے محمد کی زبان سب سے اعلیٰ زبان، سب سے عرفہ زبان، سب سے زیادہ سچی زبان، سب سے زیادہ میٹھی زبان، سب سے زیادہ حق والی زبان، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ فرمایا عورتوں میں یہ 2 عورتیں کامل گزری ہے، اور میری عائشہ کی فضیلت اللہ سائر النساء، ساری دنیا کی عورتوں پر کا فضل سرید ایسی ہے جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میری بیوی عائشہ صدیقہ کو ساری کائنات کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عائشہ کی شان کا اعلان ہے، حضرت عائشہ کی شان کا بیان ہے، اور ادھر ملنگ بھونگتے ہیں حضرت عائشہ پر، رافضی سبائی تبرہ کرتے ہیں میرے نبی کی اس زوجہ محترمہ پر جس زوجہ محترمہ کی صداقت پر اللہ نے سورہ نور کو نازل فرمایا، اور یہ ان کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں لعنتی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ پر تبرہ کرنا ثواب سمجھتے ہیں، جو میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تبرہ کرنے والا ہو، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ جس طرح میرا نبی آنا ہے، میرے نبی کی بیویاں بھی، جس طرح میرا نبی آنا ہے اسی طرح میرے نبی کی ازواج آنا، میرے نبی کے اصحاب آنا، میرے نبی کی بیٹیاں آنا، میرے نبی کی اولاد آنا، میرے نبی کا دین بھی آنا، میرے نبی کا قرآن بھی آنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امی عائشہ صدیقہ پر تبرہ کرنے والا مومن ہو سکتا؟ بولیے مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ ایسے تبرعی پر اللہ کی، فرشتوں کی، ساری کی ساری مخلوقات کی کروڑوں لعنتیں ہو، اور جس کی فضیلت میں رب بول پڑے سبحان اللہ، اور جس کی صداقت کی گواہی ہے رب دے رب دے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ
میرے والد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، حضرت یوسف پر الزام لگا تو یوسف کی صفائی کے لیے اللہ نے یوسف ہی کے خاندان کے ایک بندے کو کھڑا کر دیا. یوسف ہی کے خاندان کے زلیخا ہی کے خاندان کے ایک بندے کو، ہاں عزیز مصر ہی کے خاندان کے ایک بندے کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. عزیز مصر کی بیوی نے جب الزام لگایا تو عزیز مصر ہی کے خاندان میں سے ایک بندے نے حضرت یوسف کی صداقت کا کیا کیا؟ اعلان کیا کہ قمیض دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ زلیخا کیا ہے؟ قصوروار ہے. جب وہ قمیض دیکھی گئی، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، عزیز مصر بھی سمجھ گیا، اس نے بھی اقرار کیا کہ قصور یوسف کا نہیں، میری بیوی کا ہے. قصور یوسف کا نہیں، کس کا ہے؟ میری بیوی کا. عزیز مصر ہی کے خاندان سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا حضرت یوسف کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے. اور جب مائی مریم صدیقہ پر الزام لگا، یہودیوں نے کہا شادی کوئی نہیں کی، یہ عیسیٰ یہ بچہ کہاں سے گود میں لے آئی گے، بدکاری کی تہمت لگی، تو حضرت عیسیٰ کی اور مائی مریم کی صداقت کے لیے، حقانیت کے لیے، مائی مریم صدیقہ کی صفائی کے لیے اللہ نے ننھے منھے بچے حضرت عیسیٰ کو گود میں بلوا کر صفائی دلوا دی. گود میں بلوا کر کیا کر دی؟ صفائی دلوا دی. اللہ قادر ہے. بولی اللہ کیا ہے؟ قادر ہے، قادر ہے. یوسف پر الزام لگا، عزیز مصری کے خاندان کا بندہ کھڑا ہوا، مریم پر الزام لگا، اللہ نے گود میں جو بیٹا عیسیٰ اسے بلوا دیا. قربان جائے امی عائشہ صدیقہ تیری شان پر. جب تیرے پر الزام لگا، اللہ خود میدان میں آیا، قرآن اتار کے تیری صفائی کا اعلان کر دیا. پھر بھی حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت امی عائشہ صدیقہ کی طرف کوئی زنا کی نسبت کرے، ان پر لعن طعن کرے، اپنے ایمان سے بتائے وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہم کسی کو بلا جواز بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہنا، اور جو کافر نہ ہو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر جس کی صفائی قرآن بیان کرے، رب رحمان بیان کرے، پھر جو اس پر تبرہ کرے اس جیسا بھی نطفہ حرام کا کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. تو یہ وہ حضرت آسیہ کامل ترین عورت فرعون کے گھر میں ایمان لے آئی. فرعون کو پتا چلا حضرت آسیہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے، حتیٰ کہ حضرت آسیہ کو لٹا کر کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، ٹانگوں میں میکھیں گاڑ دی گئی کہ چھوڑ، جس رب کی تو دعوے دار ہے اور اس کی عبادت کرنے لگی ہے، انا ربکم الاعلی. فرعون کا نعرہ تو یہ تھا نا، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، میرے سے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، خدا ہوں. اس نے دیکھا میری بیوی، ظلم کی انتہا کر دی. اب جب ظلم ہو رہا ہے، میکھیں ٹھوکی جا رہی ہیں، حد ہے ظلم کی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ جی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین.
اللہ میں نے تیری توحید کی خاطر یہ سارا کر و فر چھوڑ دیا، یہ فرعون کے بنگلے، یہ دولت، یہ خزانے، یہ عیش و عشرت کی زندگی، اللہ میں نے تیری توحید کی خاطر قربان کی ہے، میں تیرے سے اور کچھ نہیں مانگتی، اللہ میں تیرا پڑوس تیرے سے مانگتی ہوں، اللہ میں تیرے سے تیرا پڑوس مانگتی ہوں۔ فرمایا اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتن، عندک بیتن فی الجنہ، لفظ کیا؟ عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میں اس دنیا کے مقابلے میں عندک تیرے پاس بیتن گھر چاہتی ہوں، فی الجنہ، کہاں بولیے کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں حضرت آسیہ کی زبان سے نکلا یہ جملہ جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، آپ کو عندہ کا معنی مطلب اور مفہوم سمجھا رہے کہ عندہ سے مراد عندہ ربی، ان سے مراد دنیا نہیں ہے، جنت ہے، دنیا نہیں ہے، کیا ہے؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ عندہ سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اے جو اللہ کے راستے میں جان دیں دے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء وہ زندہ ہے، عند ربہم، عند ربہم اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، یرزقون، یرزقون انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، موج اڑاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن پر ہمارا یقین ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ ایمان قرآن ہی سے بن سکتے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ایمان نہیں بنتا، قصوں سے، کہانیوں سے، جھوٹی کارگزاریوں سے ایمان۔ ایمان کی کتاب قرآن ہے، ایمان کی کتاب ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، یرزقون رزق دیے جاتی ہیں۔ حضرت مسروق تابعی ہیں، حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ شہداء کے ساتھ سارے معاملات ہم کرتے ہیں مردوں والے۔ کون سے معاملات کرتے ہیں؟ مردوں والے۔ جب وہ شہید ہو جاتا ہے، پیچھے عزیز و اقارب غمگین، ان کی تکفین، ان کی تدفین، بچے یتیم، بیوی بیوہ، اولاد، مال جائیداد کیا تقسیم، ہاں جی سارے معاملات وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسروق جاتے ہیں کہ آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، استاد جی ذرا یہ تو بتائے نا اس آیت کا مطلب کیا ہے، مطلب سمجھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ مسروق جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، مطلب ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہم نے اس کا مطلب خود نبی پاک سے سمجھا، ہم نے جا کے نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ کہتے ہیں انہیں گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہے، معاملات ان کے ساتھ سارے مردوں والے۔
سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک سے پوچھا، پھر نبی پاک نے اس کی تشریح کر کے ہمیں یوں بتایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے صحابہ کا مقام کہ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ پر، اور محمد مصطفیٰ سے قرآن سمجھا اصحاب مصطفیٰ نے، نبی پاک کی زبان سے نبی پاک کے شاگرد ہیں صحابہ کرام۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا۔ فرمایا جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا شہداء کی زندگی کیسی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت۔ میں کسی اپنے بزرگ کا، استاد کا، جماعت کے بڑے کا، بزرگ کا قول نہیں سنانے لگا، نبی پاک کی بات سنانے لگا ہوں۔ شہداء کی زندگی وہ نہیں بتا رہا جو میرے والد نے سمجھی یا ان کے استاد نے سمجھی یا ان کے استاد نے سمجھی یا جماعت کے بزرگ نے سمجھی یا اکابر نے سمجھی۔ میں شہداء کی زندگی وہ بتانے لگا ہوں جو نبی پاک نے اپنی زبان اقدس سے بتائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر اللہ کنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث شاءت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارواحهم فی اجواف طیر، یہ جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہوتے ہیں، جب یہ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، ارواحهم، اللہ ان کی روحوں کو فی اجواف طیر، فی اجواف طیر، اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالبوں کے اندر، جسموں کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ وہ سبز قسم کے خوبصورت پرندے جن کے اندر اللہ شہداء کی ارواح کو داخل کر دیتا ہے۔ لہا کنادیل، وہ خوبصورت پرندے قندیلوں کے اندر رہتے ہیں، قندیلوں کے اندر رہتی ہیں۔ یہاں بھی مولوی ڈنڈی مار سکتا تھا نا، او جی قندیلیں تو مینار پاکستان کے ساتھ لٹک رہی ہیں، بہشتی دروازے کے ساتھ لٹک رہی ہیں، او جی بری امام کے گنبد کے ساتھ لٹک رہی ہیں، یا فلاں جگہ لٹک رہی ہے۔ فرمایا لہا کنادیل، وہ قندیلوں کے اندر رہتے ہیں، اور وہ قندیلیں کہاں لٹک رہی ہیں؟ فرمایا معلقۃ بالعرش، معلقۃ بالعرش، وہ قندیلیں اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ رب کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ تسرع من الجنت حیث شاءت، اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہے کھاتی پیتی ہے، جہاں سے چاہتی ہیں وہ ارواح شہداء کی کیا کرتی ہیں؟ کھاتی پیتی ہیں۔ اللہ کا عرش مل گیا، سبحان اللہ، اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی ہے؟ اوے لوگوں، حسین کا مقام یہ ہے، اس لیے ہم ہائے حسین نہیں کہتے، واہ حسین کہتے ہیں۔ حسین تو رب کے عرش کے سائے میں ہے، اور شہداء کربلا تو رب کے عرش کے سائے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حسین کا مقام بہت بڑا ہے، شہداء کربلا رب کے عرش کے سائے میں ہے، سائے میں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور پھر اللہ پاک ان شہداء کو اور اعزاز کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتے حل تشتہون شیئا، توجہ ہے، اور میرے راستے میں جان دے کے آنے والوں، حل تشتہون شیئا،
کیا تمہیں عرش کا سایہ تو مل گیا ہے، جنت تو مل گئی ہے، جنت کی نعمتیں تو مل گئی ہے، ہل تشتہون شیئا، بھائی میرے لاڈلو کسی اور شے دی بھی ضرورت ہے جے؟ اللہ پوچھتے ہیں کسی اور شے دی بھی ضرورت ہے؟ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ شہداء کہتے ہیں لا حاجت، اللہ کوئی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں، شہداء پھر کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ پھر پوچھتے ہیں، شہداء پھر کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ عرش کا سایہ مل گیا، جنت مل گئی، جنت کے میوے مل گئے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے۔ جب شہداء کی ارواح دیکھتی ہے نا کہ اللہ تو اب چھوڑتے نہیں، وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، شہداء اپنی ایک خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کرتی ہے، یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ شہداء کی ارواح دیکھتی ہے اللہ تو اب چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، یا ربی نرید، اللہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، انت رد ارواحنا، پڑھے لکھے لوگ ہیں اکثر، انت رد، رد کرنے سے، لوٹانے سے، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ اب ایک ہی خواہش ہے کہ تو ہماری ان روحوں کو دوبارہ ہمارے دنیاوی جسموں میں لوٹا دے، تاکہ ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر جاگے میدان جنگ میں نکلے، تیری خاطر شہادت کا درجہ قبول کرے، جو مزہ اس کے وہاں آیا تھا وہ جہاں میسر نہیں ہے۔ شہداء کی ارواح کہہ رہی ہیں کہ ہماری ان روحوں کو کہاں لٹاؤ؟ دنیاوی جسموں میں لٹاؤ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ شہداء سچے یا پاکستان 14ویں صدی کا جھوٹا ملا پیر سچا جو کہتا ہے جی اسی دنیا والے جسم میں روح ہوتی ہے؟ شہداء کی ارواح تو کہہ رہی ہے یا ربی نرید ان ترد ارواحنا، اللہ ہماری روحوں کو لٹا دوبارہ ہمارے دنیاوی جسموں میں۔ یہ نبی پاک اپنی زبان سے شہداء کی زندگی کو بیان کر رہی ہے، نبی کی زبان سچی ہے، نبی کی زبان کے مقابلے میں میرے باپ کی زبان ہو، میرے استاد کی زبان ہو، ساری کائنات کے مولویوں کی زبان آ جائے، سارے پیروں کی زبان آ جائے، مگر مرشد محمد الرسول اللہ کی زبان کا مقابلہ کوئی زبان کر سکتی نہیں ہے۔ ہر زبان وہ جھوٹی زبان ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان کے مقابلے میں آ جائے۔ شہداء کی زندگی برحق زندگی ہے مگر جنت والی زندگی ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دنیا والی زندگی کا قول کرتا ہے وہ قرآن کا بھی مخالف ہے، نبی کی زبان کا بھی مخالف ہے، جو قرآن کا مخالف ہے، نبی کی زبان کا مخالف ہے، وہ لعنتی ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شہداء زندہ ہے عند ربہم یرزقون، قرآن کہتا ہے فارحین، خوش ہے اللہ کے اس فیصلے پر، کیا ہے؟ فارحین بما آتاہم اللہ، سورہ آل عمران، وہ بڑے خوش ہیں، فارحین، خوش و خرم ہے، ماتمی غمگین۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماتمی کیا ہے اور شہداء کیا ہے؟ حضرت حسین کیا ہے؟ فارحین۔ حضرت حسین کے کنبے والے کیا ہے؟ فارحین، اور ماتمی لعین غمگین۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر وہ فارحین تو مجھے اور آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ فارحین۔ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ فارحین ہونا چاہیے۔ تو عند ربہم، شہداء زندہ ہے۔ اب جب وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ انہیں کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ اللہ نہیں پوچھتا، کیونکہ یہ اللہ کے قانون اور قاعدے کے خلاف ہے۔
جب دنیاوی جسم سے ایک دفعہ روح نکل گئی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت سے پہلے واپس اور جمعرات نو واپس اور چالیے تے واپس اور برسی تے واپس اور کل تے واپس اور شبرات تے واپس نہیں آنی ایک دفعہ جسم سے روح نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ ہمارا کام تھا قرآن سنانا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں مانتا انشاءاللہ رب کے دربار میں پکڑا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔